الحمدللہ حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی۔ یہ اللہ کا بڑا کرم، بڑا کا فضل اور اس کی رحمت سے یہ ساری معاملات ہوئے۔ میں نے اس سے پہلے 2 حج کیے اور 4 عمرے کیے، اور آخری عمرہ جو تھا میرا وہ 2003 میں نے کیا تھا۔ یہ پاکستان سے میرا پہلا سفر حج تھا، یعنی میں نے پاکستان سے پہلی دفعہ جو ہے نا وہ عمرے کے لیے، حج کے لیے گیا، اور یہ 11 دسمبر 2024 کو لاہور سے جدہ کی PIA کی جو فلائٹ تھی اس میں گیا ہوں، اور 12 دسمبر 2024 کو تہجد کے وقت عمرے کی ادائیگی کی۔ الحمدللہ حمدن کثیرن طیبا مبارک۔ یہ جتنے حج اور عمرے کیے اپنے پیسے سے کیے، اور یہ میری اولاد نے مجھے کروایا ہے الحمدللہ۔ یعنی 21 سال بعد یہ عظیم سعادت جو ہے وہ مجھے نصیب ہوئی۔ 30 سال کی عمر میں نے حج کیا تھا، اور 67 سال کی عمر میں اپنی اہلیہ عبدالرحمن کی فیملی کے ساتھ یہ اپنے پوتے اور پوتی کے ساتھ یہ سعادت نصیب ہوئی۔ یہ بہت بڑی خوش قسمتی تھی میری۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ جو بچے ہوتے ہیں نا، یہ وٹامنس ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ سفر کرنا بہت خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے۔ جب مجھے پتہ چلا کہ یہ بچے ساتھ جا رہے تو مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اب میں بات سر رکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، یہ ہے میرا گلا خراب ہے، الحمدللہ کوئی بات نہیں، ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما والحج مبرور لیس لہ اجر الا جنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عمرے اور دوسرے عمرے تک ان تمام گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے یہ عمرہ، اور جو ان کے درمیان کیے گئے، اور حج مبرور کی جزا تو جنت ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث 1773 ہے۔ یعنی اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا گیا، جب وہ خیر کا کام کرنا چاہتے ہیں، قربانی کرنا چاہتے ہیں یا حج عمرہ کرنا چاہتے ہیں، تو ناصحین کے آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ پیسہ آپ کسی غریب کو دے دیں۔ یہی کام کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ پیسہ کسی غریب کو دے دیں۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اس حدیث سے ثابت کیا ہوا کہ پیسہ اگر غریب کو دے دیا جائے تو کسی اور مد میں بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن آپ نے عمرے یا حج کی نیت کی ہے تو اس کو پورا کرنا چاہیے، کیونکہ العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما، عمرے سے عمرے کے درمیان جو گناہ ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اس عمل سے اللہ کی کفارہ ہو جاتے ہیں۔ اور حج جو ہے مبرور، اس کی جزا تو جنت ہے۔ تو نیکیاں ضرور کریں، سارا سال کریں، لیکن یہ کبھی کسی کو نہ کہیں کہ یہ پیسے آپ حج کے یا عمرے کے کسی غریب کو دے دیں۔ اس کے علاوہ اپنا ہاتھ کھولیں اور یہ کام کریں۔ باقی جتنے بھی عمرے یا حج کیے ہیں جوانی میں کیے ہیں الحمدللہ، اب بڑھاپے میں آگے یہ کام کیا ہے۔ جوانی اور بڑھاپے کے درمیان میں جو فرق سمجھتا ہوں وہ یہ ہے، وہ شعور کی پختگی اور آخرت کی تیاری۔ یہ 2 چیزیں اگر کسی آدمی کے پاس ہوں کہ شعوری طور پر وہ پہلے سے زیادہ بہتر مسلمان ہو اور آخرت کی تیاری وہ آدمی کر رہا ہو، تو یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ فارسی کا شعر ہے، در جوان توبہ کردن شیوائے پیغمبری است، وقت پیرگی غرگ ظالم مشوے دے پرہیزگار۔ یعنی جوانی میں توبہ کرنا پیغمبروں کا شیوا ہے، اور بڑھاپے میں تو ظالم بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے۔ تو اللہ کے بندو، جو سعادت جب نصیب ہو یہ اللہ کی تائید سے ہوتی ہے،
اور بہت دعاؤں کے بعد یعنی 21 سال میں یہی دعا مانگتا رہا، یا اللہ اپنا گھر دکھا دے۔ تو الحمدللہ یہ تو ہو گئی عمرے کی بات۔ اب میرا مقصد یہاں پہ یہ تھا کہ کچھ چیزیں میں نے آ کے وہاں پہ سیکھنی بھی ہیں اور کچھ چیزوں کی تلاش کرنی۔ اکثر لوگ مجھے یہ سوال کرتے تھے کہ آپ کا استاد کون ہے؟ پاکستان میں یہی مصیبت ہے کہ جس مکتب فکر کے لوگ ہوں، اگر ان سے آپ کا ڈاکخانہ مل جاتا ہے تو وہ بہت خوش کرتے ہیں اور وہ آپ کی بات کو تسلیم بھی کر لیتے ہیں، یعنی دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں۔ لیکن اگر کسی کے ساتھ آپ کا ڈاکخانہ نہیں ملتا اور آپ کہتے ہیں میں صرف مسلمان ہوں، تو وہ پہلا سوال یہ کرتے ہیں آپ کا قرآن کا کون استاد ہے اور حدیث کا کون استاد ہے؟ تو چونکہ میں نے جو جتنا بھی یہ کام سیکھا ہے عربوں سے سیکھا ہے، اس لیے 30 سال پہلے 30 سال کی عمر میں نے قرآن مجید ایک عرب فلسطینی شیخ سعید سے پڑھنا شروع کیا۔ یہ کارنش پہ ایک مسجد تھی بتین کے علاقے کے اندر، میں فجر کے ٹائم پہ وہاں نماز پڑھنے گیا تو وہاں 2 آدمی تھے، ایک شیخ سعید تھے اور ایک افغانستان سائیڈ کا ایک پٹھان تھا۔ ہم تینوں کی کوئی زبان نہیں تھی، یعنی وہ عربی میں زبان کرتے تھے اور پٹھان کو اردو نہیں آتی تھی اور مجھے عربی نہیں آتی تھی۔ تو اگلے دن میں جب گیا ہوں تو میں نے کہا میں شیخ قرآن پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا تم کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا یہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں قرآن مجید اس کو اٹھا کے دیا، اس نے مجھے اسی دن جو ہے نا ایک چھوٹی سی سورت دے دی حفظ کرنے کے لیے، میں نے اس کو حفظ کر کے اس کو سنا دی۔ الحمدللہ 1 مہینے کے اندر میں نے 30ویں پارے کی کافی صورتیں یاد کر لیں۔ تو شیخ سعید نے کہا آج میرے بچوں کو میں لے کے جا رہا ہوں، تو آج تم نے عصر، مغرب اور عشاء کی اذان بھی دینی ہے اور نماز بھی پڑھانی ہے۔ 1 سال تک میرا یہی معمول رہا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کتاب فصلت آیات قرآنی عربی لقوم یعقلون، یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیات میں واضح تفصیل کی گئی ہے اس حال میں کہ قرآن عربی زبان میں ہے اور اس قوم کے لیے جو جانتی ہے۔ یہ سورہ فصلت حامیم سجدہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ چونکہ میں نے قرآن عربوں سے سیکھا ہے اور عربوں ہی سے سنا ہے، جہاں مجھے پتہ چلا، میں چونکہ 21 سال ابوظہبی میں رہا ہوں تو میری تعلیم وہاں کی ہے، وہاں کے لوگوں کے ساتھ ہی ملنا اٹھنا، تو یہ اللہ کا بہت بڑا مجھ پہ فضل ہوا۔ قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، آپ کہہ دیجئے سب لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے جو اس سے بڑھ کر بہتر ہے، یعنی جو کچھ ہم جمع کرتے ہیں اس سے بہتر کیا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 58 ہے، یعنی میں اپنے اوپر 30 سال کی زندگی میں نے قرآن نہیں پڑھا، اس کے بعد میں نے عربوں سے پڑھا الحمدللہ۔ اب اس مبارک سفر، یہ قرآن پڑھا تو میں نے عربوں سے، اور اس کو اتارنے میں جو کام کیا وہ بھی ایک شیخ ہے، شیخ جابر بن عبد الحمید، مصر کے تھے۔ وہ ہر جو رمضان ہوتا اس میں آ جاتے تھے اور 25 دن میں قرآن کریم ختم کرتے تھے۔ تو یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ قرآن کو اگر میرے دل میں اتارا تو اس میں شیخ جابر بن عبد الحمید کا بھی حصہ تھا۔ اللہ ان سب لوگوں کو جزا دے۔ اب میں عمرے پہ گیا ہوں تو میری نیت پہلی دفعہ یہ تھی، کیونکہ جب اس سے پہلے میں نے عمرے کیے تو مجھے اتنا شعور نہیں تھا۔ تو قرآن کہتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ کرنا ہے، پورا کرنا ہے تو اس کو اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرو۔ تو یہ نیت کر کے میں یہاں سے نکلا تھا۔ اب دوسری میری یہ نیت سفر مدینہ کا مقصد بھی میرا یہی تھا۔ یہ پہلی دفعہ میرے ساتھ میں نے حدیث پڑھی اور یہ قرآن حکیم کی آیت پڑھی، من جاء
مسجدی ھذا لم یاتی الا لخیر یتعلمہ او یعلمہ، جو شخص میری ایسے مسجد میں آئے اور اس کا ارادہ صرف کوئی اچھی بات سیکھنا یا سکھانے کا ہو، یہ کام ہو کسی آدمی کا، تو میں اس مقصد کے لیے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ اور کے لیے عمرہ کیا، اللہ کی رضا اس کی خوشنودی کے لیے، اور مدینے کا سفر اس لیے کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتا دیا ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من جاء مسجدی ھذا لم یأتی الا لخیر یتعلمہ ویعلمہ فهو بمنزلۃ المجاہد فی سبیل اللہ ومن جاء لغیر ذلک فهو بمنزلۃ رجل ینظر الی متاع غیرہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص میری اس مسجد میں آئے اس کا ارادہ صرف کوئی اچھی بات سیکھنا یا سکھانا یا کوئی دنیاوی غرض نہ ہو، میری کوئی دنیاوی غرض نہیں تھی اس سفر میں الحمدللہ، تو اس کا درجہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کا سا ہوگا۔ اور جو شخص کسی اور مقصد کے لیے مسجد میں آیا تو وہ آدمی اس طرح ہے جس کی نظر کسی اور کے مال پر۔ اسنادہ صحیح ابن ماجہ 2027۔ تو میں اس لیے یہ سفر اختیار کیا۔ دوسری میری یہ خواہش تھی کہ میں جو تفسیر پر کام کیا ہے اس کو اہل علم کے سامنے پیش کروں، تو میرے جو حدیث کے استاد تھے وہ شیخ احمد النحائی ابو ظبی میں تھے، تو انہوں نے مجھے ناصر الدین الالبانی سے متعارف کروایا تھا۔ میں اس سے پہلے ناصر الدین الالبانی کو یا ان کے کام کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ میں نے شیخ جو احمد ہیں النحائی، ان کا خطبہ مقداد بن اسود مسجد ہے ہزارم میں ابو ظبی میں، وہاں میں نے سنا۔ نحیف ظفر جسم آدمی تھا، اور جب اس نے خطبہ دیا تو اتنا زبردست خطبہ دیا۔ میں نے خطبے کے بعد ان سے کہا میں آپ سے دین سے اسلام اور حدیث سیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے پہلا سوال مجھ سے کیا کہ کیا تمہارے پاس کمپیوٹر ہے؟ میں نے کہا ہاں میرے پاس کمپیوٹر۔ وہ مجھے اپنے گھر میں لے گئے، وہاں جا کے انہوں نے مجھے ایک CD دی اور کہا اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کون سی حدیث صحیح ہے اور کون سی ضعیف اور موضوع ہے۔ میں نے میرے پاس کتابیں جتنی بھی حدیث کی تھیں، ابو داؤد، ابن ماجہ، ترمذی اور یہ نسائی، ان پہ حدیث کی جو تھے وہ نہیں لکھی ہوئی تھی کہ حدیث کون سی صحیح ہے، شرح نہیں، تخریج نہیں لکھی ہوئی تھی۔ تو اس CD کی وجہ سے میں نے 3 سال میں یہ کام کیا کہ اپنی کتابوں کے اوپر لکھ دیا کہ کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی صحیح، ضعیف اور کمزور ہے۔ اچھا، یہ شیخ احمد النحائی جو تھے، شیخ احمد النحائی، یہ جو تھے مجھے اپنے ساتھ لے جاتے تھے شیخ عبدالباری فتح المدنی کے درس حدیث میں۔ یہ شہامہ میں درس دیتے تھے مسجد میں، اور ان کا تعلق ہندوستان کے ساتھ تھا، اور یہ عربوں کو حدیث کا درس دیتے تھے۔ تو اس طرح میں ان کے ساتھ رہا۔ جب میں واپس آنے لگا تو میں نے کہا شیخ میں پاکستان جا رہا ہوں۔ انہوں نے مجھے کہا تم پاکستان جا کے سیٹل نہیں ہو سکتے، مجھ سے لیے ویزا لے لو اور میرے پاس کام نہ کرو، جو کام کرنا چاہتے ہو کر لو، میں پیسہ بھی آپ سے نہیں لوں۔ میں نے کہا نہیں، میں پاکستان جانا چاہتا ہوں، پاکستان جا کے دین کی کام کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ایسے نہیں کرو، بہت مشکل ہوگی تمہارے لیے۔ میں نے کہا میں نے جانا ہے۔ کہتے اچھا اگر جانا ہے تو پھر میرا نمبر لے جاؤ، جب آپ کو مشکل پیش آئے آپ مجھے انفارم کر دیں، میں آپ کو ویزا فری میں دے دوں گا۔ میں نے چونکہ یہ ارادہ کیا تھا، اللہ نے میری اس ارادے کو قبولیت کی، اور بہت مشکلات کے بعد اللہ نے میرا سے لیے آسانیاں ہی آسانیاں پیدا کر دیں۔ یہ اللہ کا مجھ پہ خاص خصوصی کرم تھا۔ اب اس سفر میں یہ بھی تھا کہ میں
اپنے شیخ کا کو اتا پتہ ڈھونڈ سکوں، کیونکہ وہ نمبر میں نے 21 سال ایک دفعہ بھی کال ان کو نہیں کی۔ اب مجھے ضرورت تھی اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں تمہارا استاد کون ہے، تو اللہ سے دعا کی اللہ یہ منزل بھی آسان کر دے الحمدللہ۔ تو میں وہاں پہ مسجد نبی میں بیٹھا ہوا تھا، تو اہل علم کی پہچان وہاں پہ یہ ہے کہ جب دروس ہوں تو اہل علم وہاں آپ کو مل جاتے ہیں۔ کیوں؟ وہ ان کے پاس یا کوئی کتاب ہوگی یا ورق کاغذ ہوگا یا اپنے موبائل پہ وہ نوٹ کر رہے ہوں گے درس کے اہم نکات۔ تو وہاں پہ مجھے ایک اللہ کا بندہ میں نے دیکھا، وہ اپنی کتاب پڑھ رہا تھا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ آپ کہاں سے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں امارات سے ہوں اور خرفقان سے۔ میں نے کہا کہ آپ شیخ احمد کو جانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہاں۔ کون سا شیخ احمد؟ میں نے کہا ایسے ایسے، وہ انجینئر ہے ایگریکلچر کے۔ تو اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں۔ پھر میں نے اپنا نمبر جو میرے پاس تھا وہ ان کو دیا، تو انہوں نے کہا یہ پرانا نمبر ہے۔ بہرحال انہوں نے نیا نمبر جو تھا اپنی طرف سے لکھ کے مجھے میرے موبائل میں سیو کر دیا۔ اچھا، وہاں میں جو اہل علم کو پہچانتا رہا ہوں، اس کی ایک ہی نشانی تھی کہ جو آدمی کتاب جس کے پاس اور وہ ان حماق کے ساتھ سن رہا ہو تو اس کے پاس میں بیٹھ جاتا تھا، اس سے باتیں کرتا تھا۔ اسی دوران میں درس میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ یہ تفسیر جو ہے یہ اسادی ہے، ان کا نام ہے عبدالرحمن ناصر اسادی، یہ بہت پرانی تفسیر ہے۔ یہ ایک آدمی کھول کے درس کے دوران اور اس کے اوپر لکھتا جا رہا تھا۔ میں نے یہ کون سی تفسیر ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ آپ دیکھ لیں۔ میں نے اس کی فوٹو لے لی، اس کے بعد میں نے یہ خرید لی۔ یہ بہت بڑی قیمتی متاع تھی جو مجھے مسجد نبی میں ملی، اور میں نے اس کے بعد وہاں سے جو نا اس کو خرید کے لے آیا ہوں الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ تو اہل علم کو اگر پہچاننا ہو تو وہ یہی ہے کہ وہ درس قرآن کے اندر جب وہ ہو رہا ہوتا تھا تو وہ نوٹس اس کو لے رہے ہوتے تھے اور بڑے انہماک سے۔ اچھا، یہ کام میں نے جب کر لیا تو اس کے بعد مجھے بہت خوشی ہوئی۔ پھر میں نے ایک خط لکھا ہوا تھا، خط لکھ کے عثمان صاحب کو دیا تھا جو اسلام آباد والے ہیں، تو ان کو کہا یہ میرے خیالات ہیں۔ تو انہوں نے ایک احسن انداز میں خط کو لکھ دیا شیخ احمد کے نام۔ تو میں نے وہ جو امارات کے شیخ تھے، علی ان کا نام تھا، خرفقان کے، ان کو کہا کہ میں یہ خط جو نا یہ میسج شیخ احمد کو بھیجنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے نمبر مجھے دے دیا اور میں نے پھر اس کے بعد وہ شیخ احمد کو وہ جو ہے پوسٹ کر دیا۔ تین چار دن کے بعد ان کی طرف سے آیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مرحباً شیخ امجد، بارک اللہ فیکم وحفظکم اللہ۔ یہ ان کے الفاظ تھے جو میں نے وہ خط لکھا تھا ان کو انہوں نے پڑھ لیا، اور جو میں نے مضمون لکھا تھا اور مجھے لکھ کے دیا تھا شوکت عبداللہ نے، یعنی میں نے جو تفسیر کی خوبیاں بیان کی تھی اس نے اس کو مقدمے کی صورت میں لکھ دیا تھا۔ تو میں نے وہ بھیجا، وہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے میرے لیے دعا کی، میرے کام کی تائید کی۔ اچھا، یہ جو دروس ہوتے ہیں یہ مغرب اور فجر کے بعد ہوتے ہیں، یہ ان میں استفادہ کر وہاں میں بیٹھے ہوئے ایک آدمی کو دیکھا، وہ بھی نوٹ سے لے رہا تھا۔ ان کو میں نے کہا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو نے کہا عبداللہ۔ تو فلسطینی تھے، ان سے میں نے نمبر لیا اور ان کو یہی میں نے جو مقدمہ تھا اپنی کتاب کا تفسیر نور علی نور کا ان کو بھیج دیا۔ تو انہوں نے جب پڑھا تو اس نے کہا، انہوں نے لکھ کے بھیجا، لماذا ارسلت لی ھذا، مجھے آپ نے یہ کیوں بھیجا ہے؟ اب میں سوچتا رہا اس کو کیا جواب دوں اللہ کے بندے کو۔ تو میں نے قرآن کریم کی یہ آیت کا حصہ بھیج دیا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے اس کا ذکر کیا کرو، پوچھ لو ان سے۔
اس اللہ کے بندے نے اس مقدمے کو بڑے غور سے پڑھا اور اس میں ترامیم کر کے اس کا نام مقدمے کی جگہ چینج کر کے الافتتاحیہ کر دیا۔ انہوں نے بھی میرے کام کی تصدیق کی الحمدللہ۔ اچھا، مدینہ مکہ کا 6 دن کا ہمارا سفر تھا اور 6 دن ہم مکہ میں مقیم رہے، 6 دن پھر مدینہ میں رہے، اور مدینہ سے واپسی کے بعد مدینہ کی راتیں یاد رہیں گی انشاءاللہ، اور خصوصاً جو دروس قرآن وہاں پہ سنے وہ بھی بہت ہی زبردست ہے۔ اس کے بعد پھر میں نے آ کے عمرہ کیا، 24 دسمبر 2024 کو تہجد کے وقت دوسرا عمرہ کیا۔ میں کہتا ہوں معلوم نہیں یہ طاقتیں کہاں سے ملتی ہیں۔ نیر لاغر شخص بھی طواف و سعی کرائے۔ جانے سے پہلے میری یہ حالت تھی کہ میرے گھٹنوں میں درد تھا، مجھے عبدالرحمن ڈاکٹر سبزواری کے پاس لے گئے کہ ان کے گھٹنوں میں درد ہے۔ میں نے اسے کہا تم مجھے چھوڑ دو، میں جب وہاں پہ جاؤں گا میں نے ٹھیک ہو جانا انشاءاللہ۔ کہتا نہیں ہے، میں نے چیک اپ کرانا۔ بہرحال اس نے اپنی مرضی کی چیک اپ کیا کرایا، لیکن میں دوائی کوئی نہیں لی، میں چلا گیا الحمدللہ۔ اب کیا کمال ہوا ہے یہ اللہ کی ذات جانتی ہے، وہ نیتوں کا حال ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ وہ مردہ جسم کے اندر جان ڈال دیتی۔ ان ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی ماء زمزم، یعنی ابو ذر غفاری، ابو ذر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کے پانی کے بارے میں فرمایا اِنَّا مبارکن، یہ بہت بابرکت پانی ہے، وَإِنَّا طَعَامٌ طُعِيمٌ، اور یہ بہترین کھانا ہے۔ سلسلہ حدیث نمبر 3585 سے۔ میں یہی کمال سمجھتا ہوں کہ وہ جو وہاں پہ کھجوریں تو میں نے کوئی نہیں کھائی وہاں پہ، میں زمزم خوب پیا، اور اس دفعہ جتنے میں نے 2 عمرے کیے ہیں، اور اس کے بعد طواف تو پتہ نہیں کتنے کیے، اور 2 عمرے میں نے اپنی وائف کو کروائے، کیونکہ پہلے دن ہم نے عمرہ کر لیا تو اس کو نہیں لے کے گئے، اگلے دن اس کو پھر عمرہ میں نے خود کروایا۔ تو یہ میں کہتا ہوں یہ توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور یہ تائید اس کی طرف سے آتی ہے کہ لاغر اور بیمار جسم کے اندر وہ قوت بھر دیتا۔ اس سفر مبارک کے بعد جب ہم واپسی ہوئی ہے تو پھر میرا گلا بیٹھ گیا، بخار بھی ہو گیا۔ تو یہ ساری علامات یہی ہیں کہ جو باقی گناہ ہے وہ بھی اللہ چھاڑنا چاہتا ہے۔ تو میں چونکہ قرآن پہ کام کرتا ہوں تو لقد لقینا من سفرنا ھذا نصب، حضرت موسیٰ اپنے شاگرد یوشع بن نون کو کہتے ہیں کہ اس سفر نے تمہیں بری طرح تھکا دیا۔ یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 62۔ اور واقعی عمرہ جو ہے بہت مشکل کام ہے، اور طواف اگر آپ نے احرام باندھا ہے پھر تو آپ مطاف میں کر سکتے ہیں اور آپ کے لیے آسانی ہے، لیکن آپ نے اگر احرام نہیں باندھا تو پھر آپ کو طواف اوپری منازل کے اوپر کرنا پڑے گا، اور وہ جو اوپر کا 1 چکر نیچے کے 7 چکروں سے بھی لمبا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لیں، یہ جو سفر ہے واقعہ ہی بہت بابرکت ہے، اللہ کی تائید کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور ساری قوتیں اور سارے پیسے جو کچھ بھی دیتا ہے وہ رب ہی عطا فرماتا ہے۔ اب اس سفر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا السفر قطعۃ من عذاب یمنع احدکم طعام وشرابہ ونومہ فاذا قضیت نہیتہ فلیجعل الی اہلہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر ایک عذاب کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، آدمی کو کھانے پینے اور سونے اور ہر چیز سے روک دیتا ہے،
اس لیے جب کوئی اپنی ضرورت پوری کر چکے تو فوراً اپنے گھر والوں میں واپس آ جائے. یہ صحیح بخاری کی حدیث 1804 ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو سفر میں نے کیا ہے یہ معجزے سے کم نہیں تھا. میں خود بھی، میری کو صحت اتنی اچھی نہیں تھی، لیکن میری اہلیہ تو بہت بیمار تھی، اور یہ بہت بڑا معجزہ ہمارے خاندان کے اوپر اللہ نے احسان کیا کہ ہم سب خیریت سے واپس اپنے گھر آ گئے. اب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا ایک کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے جب نکلنے کا ارادہ فرماتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے: اے اللہ، اس سفر کو، آپ سفر میں میرا ساتھی اور میرے اہل خانہ کے پیچھے محافظ تو ہے. یعنی اے اللہ، تو ہی میرا ساتھی سفر میں ہے اور میرے اہل و عیال کا محافظ بھی تو ہے. اس لیے میں سفر کی تنگی اور واپسی کی پریشانی سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ، اے اللہ، زمین کو ہمارے لیے لپیٹ دے کہ ہمارے لیے اس سفر کو آسان فرما دے. اور جب واپسی کا ارادہ فرماتے تو یہ دعا کرتے تھے. کیا کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ توبہ کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے اور اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہوئے واپس ہو رہے ہیں، اور جب اہل خانہ کے پاس پہنچتے تو کہتے ہیں ہماری توبہ ہے، اپنے رب کی طرف رجوع ہے، اور ہر کوئی گناہ باقی نہیں چھوڑے گا. یعنی یہ سب کچھ کس لیے کیا؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا. یہ اسناد حسن ہے. مسند احمد کی حدیث 2311 ہے. تو میں اپنے اوپر شعوری طور پہ جو حج عمرہ کیا ہے یہ کیا ہے. اس سے پہلے مجھے اتنا شعور نہیں تھا. الحمدللہ اللہ کی کتاب کا شعور اور حدیث مبارکہ کا شعور یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور آپ سے بھی یہی گزارش ہے، اللہ کے بندو، قرآن و حدیث کی طرف لوٹ آؤ. اور چونکہ میں نے تو سب اہل علم جو ہے میرے اتنے بھی ہیں ان میں عرب زیادہ ہیں، تو اس لیے میں نے یہی کہوں گا کہ آپ کو اگر اللہ تعالیٰ حج پہ یا عمرے پہ لے جائے تو یہاں پہ دروس قرآن ہو، وہاں جا کے بیٹھے، وہاں سے علم سیکھنے کی کوشش کریں. اہل علم وہی ہے، اور وہاں پہ جو تعمیرات اور توسیع کا کام ہو رہا ہے وہ واقعی بڑے خلوص اور بہت بڑے نصیب کی بات ہے. یہ ساری نعمتیں اس گھر کی، اور دونوں حرموں کو واقعی حرم بنا دیا گیا ہے. ساری آسائشیں وہاں پہ دے دی ہیں. تو اللہ کرے اللہ اپنے گھر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں مدینہ دکھا دے. یہ بہت بڑی سعادت ہے. اللہ جس کو بھی سے اللہ جو بھی یہ جس کے دل کے اندر بھی یہ خواہش ہے اس کی خواہش پوری فرما دے. جو اس کی مشکلات ہیں اس راستے کی سب کو دور کر دے، اور اس کو حج اور عمرہ پہ بلا لے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ اسے دکھا دے. جزاک اللہ خیرہ.